السلام علیکم، میں ہوں سامہ خامس مناس اور آپ دیکھ رہے ہیں یو ڈیجیٹل۔ ناظرین، بھارت پر جنگی جنون اس وقت طاری ہے اور ایک طرف تو بھارت کا فالس فلیگ آپریشن جو کہ پہلگام میں ہوا اور دوسری طرف وہ پاکستان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں دے سکا۔ بھارتی میڈیا اس وقت وارفیئر نظر آ رہا ہے، لیکن پاکستان ہے کہ اس وقت پورے جذبے سے سرشار ہے۔ پاکستانی قوم جو ہے ہمیشہ سے ہر میدان میں فتح یاب ہوئی ہے، لیکن بھارت جو ہے وہ اس وقت جنگی جنون میں مبتلا ہے اور صرف گیدڑ بھبکیاں دی جا رہا ہے۔ آج ہم عوام سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عوام کے کیا جذبے ہیں۔ بھارت جو کہ پاکستان کے دل لاہور میں چائے پینے کا خواب دیکھتا ہے، کیا یہ اس کا خواب ہی رہ جائے گا؟ آئیے پاکستانی عوام کے پاس چلتے ہیں، کیا جذبے ہیں انہی سے جانتے ہیں۔ جی میرے ساتھ نوجوان موجود ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ان کا کیا کہنا ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بھائی؟ سردار علی۔ جناب، آپ کو بھارت کی تو گیدڑ بپکیوں کا تو علم ہی ہے، آپ پاکستانی عوام ہیں، نوجوان ہیں، اقبال کے شاہین ہیں، کیا کہنا چاہیں گے بھارت کو؟ میں یہ کہوں گا وہاں سے بیٹھ کے دھمکی نہ لاؤ، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہاں پہ آ جائے، پتہ چلے میدان پہ آ جائیں، لیکن اس دھمکی وہاں سے نہیں رکھتا، دھمکیوں سے نہیں نہیں ڈرائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسے دھمکی لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ لوگ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اپنے وطن کا دفاع کریں گے، تباہ کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل۔ مجھے یہ بتائیں کہ بھارت نے پہلے بھی یہ ایک خواب ہی دیکھا تھا اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ خواب ہی رہ جائے گا؟ خواب ہی رہ جائے گا، وہ تو لاہور میں چائے پینا چاہتا ہے، چائے پینے نہیں پی سکتا ہے یہاں پہ آ کے، ہم چائے پلائیں گے، وہ ابھی نندن والی۔ ہاں وہی لندن۔ چلیں چلیں، یہ بھائی بھی موجود ہے۔ بھائی جان، ایک چائے ہم نے ابھی نندن کو پلائی تھی جب اس کا تیارہ ہم نے مار گرایا تھا، اب کیا کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عوام کو یہ زور نہیں آنا، جو پٹھان ہے نا جی، یہ جنگ انہوں نے ہی لڑنی ہے، ہاں، ٹھیک ہو گیا؟ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ایسا ہی۔ جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بھی میدان ہو، جدھر بھی لڑائی وغیرہ ادھر پٹھان ہی ہوتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ انڈیا جو خواب دیکھ رہی ہے کہ ہم لاہور میں چائے پیئیں گے، پنڈی میں جا کے چائے پیئیں گے، اسلام آباد میں جا کے چائے پیئیں گے، یہ ان کا ایک سوچ ہے، وہ ادھر قدم بھی نہیں رکھ سکتے وہ، ٹھیک ہو گیا؟ اور جو آخری بات ہے میری، وہ ہم جنگ لڑیں گے، ضرور لڑیں گے، انڈیا کے ساتھ لڑیں گے، لیکن ہماری ایک شرط، خان کو آزاد کر۔ مجھے یہ بتائیں کہ شیعہ جو ہے وہ انہوں نے بند کر دی ہیں کہ پاکستان سے کسی قسم کی کوئی تجارت نہیں ہے، اور ہر وقت ان کا جو میڈیا ہے وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، ان کی دھمکیوں کا جواب میری عوام کیا دے گی، پاکستانی عوام کیا دے گی؟ سب سے پہلے تو یہ کیا کہتے ہیں، اپنا دھمکیاں ان جو بھی کہیں، وہ جو بھی بند کریں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی۔ پاکستان جو ہے نا، یہ ایک آزاد ملک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ادھر سندھی بھی ہے، بلوچ بھی ہے، پٹھان بھی ہے، سرائکی بھی ہے، سارے کاسٹ ہیں ادھر، ٹھیک ہو گیا؟ ایک آزاد ملک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ دھمکیوں سے اور یہ چیزیں بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ان میں دم ہے تو میدان میں آ کے لڑیں۔ واہ جی واہ، انہوں نے کہا جی دم ہے تو میدان میں آ کے لڑے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، بھارت کی دھمکیاں گیدڑ بپکیاں ہی ہیں یا کوئی ہے ان میں کوئی اثر، کوئی دم ہے؟ ابھی لندن کو ہم نے جو مگ طیارہ اس نے دے کے پیسوں کے بس چائے پی ہے، تو اس دفعہ چائے کے ساتھ ان کو میٹھا بھی کھلائیں گے، رس بھی کھلائیں گے، لیکن قیمت ان کو اربوں میں جائے گی، ٹھیک ہے؟ ان کے رفیل طیارے، ان کے جو انہوں نے رشیا سے مگ 21 ہے، وہ جو پچھلی دفعہ بھی گرا تھا لیکن وہ پرلی سائڈ پہ گرا تھا، تو وہ کہتے ہیں جی وہ گنتی میں نہیں ہے کیونکہ سرحد کے اندر نہیں گرا، تو اس دفعہ رفیل انہوں نے 25 منگوائے، ان کی قیمت لگا لیں، اس حساب سے کپ ہم ان کو دیں گے، جتنے رفیل دیں گے اتنے زیادہ کپ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا بھائی جان، آپ بتائیے گا، نوجوان ہیں، کیا تیاری ہے؟ بھارت تک آواز جانی چاہیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں تو یہی کہنا چاہوں گا، کیمرہ گھمائیے گا، ایک سیکنڈ، لوگوں کو دکھا دیں ذرا۔ کیمرہ گھمائیے، ہم سب ریڈی ہیں، ہم تو لڑنے کے لیے، اس لیے تو ہم ادھر آئے ہوئے ہیں، ورنہ آپ مجھے بتائیں، آپ نے ہمیں بلایا تو نہیں نا انٹرویو کے لیے، آپ نے ہمیں آواز تو نہیں نہ دی، میں نے آپ کو دیکھا، میں خود آ گیا، میں تو جنگ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں ریڈی ہوں، ہر ٹائم میں ریڈی ہوتا ہوں، لیکن وہ مذاق کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی نہیں کرنی، وہ ہم سے ڈرتے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، ہم نے ایک جھٹکا ہی دینا ہے، انہوں نے ہل جانا، سب کچھ تباہ ہو جانا ہے، اس لیے بچے رہو یار، تہاڈی مہربانی، اے ہاتھ جو رہیے، تہاڈی مہربانی، بچے رہو، مہربانی، محنت والی گل ہے۔ یہ وہ صاحب ہیں، السلام علیکم۔ السلام۔ بھارت جنگ کا بڑا راگ لاپ رہا ہے، کیا بھارت کو کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہے نا، ہمارے پاس کلمے کی طاقت ہے، جب ہم کلمہ نعرہ تکبیر کا نعرہ ہی لگائیں گے تو ان کے موشن لگ جائیں گے اور یہ دم ہی، سانس ہی ان کا ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم انڈیا کو بھی پاکستان بنائیں گے، دلی میں بھی انشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا لگائے گا۔
पूरी तैयारी है अगर जंग हो जाती है पाक फौज के शाना बिशाना करेंगे? इंशाल्लाह बच्चा बच्चा हमारा जो है ना पाकिस्तान की फौज के साथ है, आर्मी के साथ है, और इसके लिए हम बच्चा बच्चे को कुर्बान कर देंगे पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह इंडिया भी पाकिस्तान बनेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। इसी मामले पर बात करते हैं, एक नन्हा मुन्ना जवान भी हमारे साथ मौजूद है, इसके क्या जज्बात हैं वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? आहद इकबाल। अहद साहब, अगर जंग हो जाती है तो आप तैयार हैं? हाँ जी तैयार है। क्या करेंगे? भारत हमारे ऊपर वैसे जितने हमले कर ले हम लोग तैयार हैं। अब तैयार हैं, हरा देंगे भारत को? हरा देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बेटा है आपका? नहीं, कजन का बेटा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भारत जो है वो तैयारी में है, लेकिन क्या उसकी ये धमकियां ही हैं या कुछ करेगा भी? नहीं, उसकी धमकियां हैं, वो हमेशा गलत फहमी में रहे हैं। हम इस्लामिक पावर रखते हैं, हम उनकी किसी भी जरियत का मुकाबला कर सकते हैं। पूरी आवाम पाक फौज के साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है। अगर कोई ऐसी इंडिया की तरफ से हरकत होती है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी नाज़रीन, ये जज्बे हैं। एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी करते हैं। ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं क्या जज्बा है, क्या तैयारियां हैं मेरी कौम की? हम तो तैयारी में, हम तो चाह रहे हैं कि ये जंग जल्द से जल्द हो ताकि इनको जो है हम शिकस्त दें। नहीं जी, इंडिया तक आवाज चली गई है कि मेरी कौम तैयार है, बगैर निहत्ते हैं, हाथ में एक डंडा नहीं है, कोई पिस्टल नहीं है, कोई असलहा नहीं है, लेकिन फिर भी हौसले मेरे बच्चों के बस ये जल्द से जल्द ये काम शुरू हो ताकि हम इनको इससे सफ़े हस्ती से निपटा दें, खत्म कर दें इनको। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे छोटे, हम बड़े बूढ़े, ये हमारे बच्चे भी तैयार हैं अपना लहू देने के लिए तैयार। लहू अपना और अपने बच्चों का लहू देने के लिए तैयार है। ले जी, बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि इंडिया को जब भी इंडिया ने ऐसी अहमकाना हरकत की है तो हम तारीख को दोहराते चलें। अभी तारीख दूर नहीं है जब अभिनंदन को हमने जो है वो पिछाड़ दिया था। उनके जो मिग 30 तैयारे हैं, जब उन्होंने देखा पाकिस्तानी हदूद में, फिर उन्हें ऐसा मारा कि फिर वो यहाँ से भाग निकले और हमने उन्हें पकड़ लिया। फिर द टी इज फैंटास्टिक के नारे जो है ना वो सदाएं बुलंद हुई। तो भारत तक मेरे भाइयों की, मेरे बेटों की, मेरे बच्चों की, सबकी सदा भारत तक हम सुना देते हैं कि अगर भारत ने ऐसी गलती की तो ऐसा उसे सबक सिखाएंगे कि तारीख उसे याद दिला देंगे। तो नाज़रीन, अब एक अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान को दीजिए इजाजत और देखते रहिए यू डिजिटल। पाकिस्तान जिंदाबाद।